پاکستان کا ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ، زمین سے زمین تک مار کرنے والا ابدالی میزائل 450 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ISPR کا کہنا ہے میزائل تجربے کا مقصد آپریشنل تیاری یقینی بنانا، تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کرنا تھا۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف سروسز چیف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مبارکباد، قومی سلامتی کے تحفظ اور مؤثر دفاع کے لیے مکمل اعتماد کا اظہار۔ مودی دیکھ لے، پاکستان نے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ابدالی میں ایٹمی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے پاکستان کی میزائل صلاحیت دنیا میں کئی ملکوں سے بہتر ہے۔ مودی سن لے، پاکستان پر حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ہم نے دنیا کو یقین دلایا ہے ہماری طرف سے پہل نہیں ہوگی۔ بھارت پاکستان کی ترقی کا سفر روکنا چاہتا ہے، اس لیے ہنگامہ کر رہا ہے۔ مودی نے IMF سے پاکستان کے معاہدے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم، دوست ملکوں سے رابطے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکی کے سفیر کی اہم ملاقات۔ ترک سفیر نے کہا ترکی پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنا بھارت کی سازش ہے۔ بھارت کسی بھی قسم کا ثبوت دینے میں ناکام رہا۔ بھارت کو تحقیقات کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ تحقیقات میں ترکی شامل ہوتا ہے تو خیر مقدم کریں گے۔ اسحاق ڈار کے یونان اور سوئٹزرلینڈ کے ہم منصب کو ٹیلی فون، نائب وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ بھارت کے ساتھ جھڑپ کا امکان کم نہیں ہوا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا بھارت کے رافیل طیارے آئے تھے جنہیں جام کر دیا گیا۔ دنیا کے اہم ملک کوشش میں ہیں پاکستان بھارت تنازع نہ بڑھے۔ ثالثی کا معاملہ بعد میں آئے گا، پہلے واضح ہونا چاہیے پہلگام واقعے کی سچائی کیا ہے۔ سینتاس معاہدے سے متعلق چند دنوں میں ورلڈ بینک سے رابطہ کیا جائے گا۔ بھارت سچا ہے تو پاکستان میڈیا چینلز، سیاستدانوں کے اکاؤنٹ کیوں بلاک کیے؟ بھارت جھوٹ بولتا ہے، اس لیے پاکستان کا موقف اپنے لوگوں تک پہنچنے نہیں دے رہا۔ پہلگام ڈرامے کے بعد پاک فوج کی پیشہ ورانہ تیاریاں دیکھ کر بھارت پر سخت تعریف۔ پاک فضائیہ کی جدید ٹیکنالوجی اور تکنیکی صلاحیتوں نے بھارت کو حیران کر دیا۔ پاکستان کے جدید ریڈار نظام نے دشمن کی سرپرائز کارروائی کا امکان ختم کر دیا۔ رافیل طیاروں نے سرحد کی جانب بڑھنے کی کوشش کی مگر منہ کی کھانا پڑی۔ بھارت کا فرانسیسی ساختہ رافیل طیاروں پر انحصار پہلی ہی آزمائش میں بری طرح فلاپ ہو گیا۔ پاکستان امن چاہتا ہے لیکن کسی بھی جارحیت پر پاکستان کا جواب ہوگا ایک کے بدلے دو۔ واہگہ بارڈر پر پنجاب رینجرز کی پریڈ، جوانوں کے قدموں کی دھمک سے سرحد پار دل دہل گئے۔ پرچم اتارنے کی تقریب دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ پنجاب رینجرز کی خواتین اہلکاروں نے بھی شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی فیصلہ کن کامیابی، وزارت اطلاعات نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ملی نغمہ بھارتی یوٹیوب چینلز پر چلوا دیا۔ سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ ملی نغمہ بھارت میں یوٹیوب پر بطور اشتہار نشر ہو رہا ہے جس میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی عزم اور دفاع وطن کے جذبے کی عکاسی کی گئی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت سمجھ رہا تھا ہمارے چینلز بند کر کے بیانیہ بنانے میں سبقت لے جائے گا۔ پاکستان نے بیانیہ بنانے میں بھارت کو شکست دی۔ بھارت کا محاذ آرائی کے لیے نیا جھوٹا بیانیہ اور من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی میڈیا اب آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کو دہشت گردی کے کیمپس کہنے لگا۔ پاکستان نے بین الاقوامی اور قومی میڈیا کو آزاد کشمیر کا دورہ کا اہتمام کرا لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کل میڈیا کو انہی جگہوں کا دورہ کرا کر بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرے گا۔ بنگلہ دیش کے ریٹائر میجر جنرل نے بھارت نے پاکستان پر حملے کی صورت میں حکومت کو بھارت پر حملے کی تجویز دے دی۔ سوشل میڈیا پر ریٹائرڈ میجر جنرل فضل الرحمان نے کہا اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو ہمیں بھی بھارت کی 7 شمالی مشرقی ریاستوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس معاملے پر بنگلہ دیش کو چین سے بات کرنی چاہیے۔
بھارت نے غیر قانونی حراست میں رکھے گئے پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں استعمال کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں پاکستانیوں کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ مارنے کے بعد انہیں دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا کو پہلے سے لاشیں، پلانٹڈ ہتھیار کے ویڈیوز اور تصاویر شیئر کر دی جائیں گی۔ بھارتی میڈیا ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا۔ بھارت کی جانب سے IMF پروگرام کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش ناکام۔ بھارت نے IMF سے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان کو دیے گئے قرضوں کا از سر نو جائزہ لیا جائے۔ پاکستان نے IMF پروگرام میں رکاوٹ کی بھارتی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ مشیر خزانہ خرم شہزاد نے رائٹرز کو انٹرویو میں بتایا بھارت پاکستان کو معاشی طور پر دھچکا پہنچانا چاہتا ہے۔ IMF کا پروگرام مکمل طور پر ٹریک پر ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 9 مئی کو ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کریں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا موجودہ حالات پر قابو نہ پایا گیا تو خطہ جوہری تصادم کی طرف جا سکتا ہے جس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ امریکی صدر سے اپیل ہے بحران کے حل میں اپنا کردار ادا کریں اور مسئلہ کشمیر کا بنیادی تنازع حل کرنے میں مدد کریں جو دونوں ملکوں کے درمیان جوہری فلیش پوائنٹ ہے۔ صدر ٹرمپ کے لیے موقع ہے وہ اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کریں۔ پہلگام واقعے کی تحقیقات میں پیشکش کا جواب نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اس میں سنجیدہ نہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے بھارتی میڈیا کے الزامات اور پروپیگنڈا کا ARY نیوز پر بھرپور جواب۔ فالس فلیگ آپریشن بے نقاب کرنے میں ARY نیوز رہا سب سے آگے۔ ARY نیوز نے بھارتی میڈیا کے ہر پروپیگنڈا کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ثبوت کے ساتھ حقائق دنیا کے سامنے رکھے۔ ہیڈ لائنز، بلیٹن اور خصوصی ٹرانسمیشن کے ذریعے بھارتی میڈیا کے ہر جھوٹ کا پردہ چاک کیا، اپنے ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھا۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 آپریشن، 5 خارجی ہلاک، 2 گرفتار، کارروائیاں باجوڑ، شمالی وزیرستان اور موہمن میں کی گئی۔ ISPR کے مطابق آپریشنز کے دوران اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ پاک فوج ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ 5 خارجی جہنم واصل کرنے پر صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اور اسلام آباد کلب کے سامنے ٹاور پر چڑھے شخص کو اتار لیا گیا۔ ضلع انتظامیہ نے ٹاور پر چڑھے شخص سے مذاکرات کر کے نیچے اتارا۔ پولیس اس شخص کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی زمین اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کہتی ہیں پہلے مرحلے میں 2000 لوگوں کو 3 مرلہ کے پلاٹس قراندازی کے ذریعے مفت دیں گے۔ گزشتہ حکومتوں نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھروں کی تعمیر نہیں کی۔ پوری کوشش ہے 1 سال میں کم از کم 1 لاکھ گھر دیں، 5 سال میں 5 لاکھ لوگوں کو گھر دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت نیشنل پولیس بیورو میں اصلاحات سے متعلق اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا ملک میں پولیسنگ نظام بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار انتہائی اہم ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان دیا جائے، اس پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جائے، زیادہ سے زیادہ افسران کو بیرون ملک ٹریننگ اور پوسٹنگ پر بھیجا جائے۔ جناح ہاؤس حملہ سمیت 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی PTI کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 8 مئی کو سماعت کرے گا۔ بانی PTI کے وکیل کے دلائل مکمل ہو چکے، اسپیشل پروسیکیوٹر دلائل دیں گے۔ ATC لاہور نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 26 مئی تک توسیع کر دی۔ کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے انتخابات، قاسم خان CPNE کے صدر اور غلام نبی چانڈیو سیکرٹری جنرل منتخب۔ ایاز خان سینئر نائب صدر اور تنویر شوکت ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے ہیں۔
نومنتخب صدر قاسم خان نے کہا پیکا ایکٹ کے ناجائز استعمال کے خلاف مزاحمت کریں گے. حکمرانوں کو توہین اور تنقید کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا. حکومت کو اشتہاروں کی منصفانہ تقسیم پر عمل کرنا ہوگا. صدر اور وزیر اعظم کی CPN کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد. صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے آزادی صحافت کے عالمی دن پر پیغامات. صدر زرداری نے کہا غزہ فلسطین جیسے جنگ زدہ علاقوں میں جانیں گنوا دینے والے صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. جعلی خبروں غلط معلومات سنسنی کے ماحول میں میڈیا کی ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے. وزیر اعظم نے کہا میڈیا کو جھوٹ پروپیگنڈے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے. میڈیا نے بھارت کے خطے میں جنگ کی فضا پیدا کرنے کی مذموم مقاصد کو خاک میں ملایا. ہمارا ذمہ دار میڈیا قومی مفادات کے تحفظ کے حوالے سے کاوشوں کی حمایت کرتا رہے گا. انڈین ٹاپ میڈیا چینلز ویب سائٹس URLs کی لسٹ دیکھ لیں. سینیٹر فیصل واڈا نے بھارتی بلاگ چینلز کی لسٹ بھی شیئر کر دی. ہماری افواج کا ریکارڈ ہے جو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اسے گرانا جانتے ہیں. دشمن کو معافی مانگنے پر چائے پلانا بھی جانتے ہیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا تقریب سے خطاب. کہا مودی کو خبردار کرتا ہوں کہ پیار کرو گے تو پیار کریں گے, اگر آنکھیں دکھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں نکال لیں گے. بھارت کی مہم جوئی پر عوام پاک فوج کے ساتھ ہوں گے. ایک کے بعد ایک بھارتی سیاستدان پہلگام واقعے پر مودی حکومت سے سوال پوچھنے لگا. دعویٰ کیا کہ پہلگام واقعہ سرحد پار سے کیا گیا تو ثبوت کہاں ہے. کانگریسی رکن پارلیمنٹ اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چنی کا مطالبہ. کہا پہلگام واقعہ بڑے پیمانے پر سیکیورٹی کوتاہی ہے, مودی کو جواب دینا ہوگا. چرنجیت سنگھ نے مودی سرکار کے سرجیکل سٹرائیک کے دعوے پر بھی اعتراض اٹھایا. پاکستان تو کیا دنیا میں کسی نے سرجیکل سٹرائیک نہیں دیکھی. چرنجیت سنگھ کی جانب سے سوال پوچھنے پر بھارتی گودی میڈیا کو آگ لگ گئی. گودی میڈیا نے چرنجیت سنگھ کو پاگل قرار دینا شروع کر دیا. سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر ساجد میر انتقال کر گئے. ساجد میر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور اسٹینڈنگ کمیٹی برائے مذہبی امور کے چیئرمین رہے. پروفیسر ساجد میر 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کا پروفیسر ساجد میر کے انتقال پر افسوس کا اظہار. غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری میں مزید 43 فلسطینی شہید. غزہ میں اسرائیلی فوج کی طبی عملے کو نشانہ بنانے کی ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی. نیو یارک ٹائمز کے مطابق ویڈیو نے اسرائیل کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی بندش 3 ماہ میں داخل ہو گئی. امداد نہ ملنے سے اہل غزہ کو کھانے پینے کی اشیاء کی شدید کمی کا سامنا. آسٹریلوی انتخابات میں لیبر پارٹی نے میدان مار لیا. اینتھنی البنیز دوبارہ وزیر اعظم منتخب. اپوزیشن لیڈر اور لبرل پارٹی امیدوار پیٹر ڈوٹن نے شکست تسلیم کر لی. اینتھنی البنیز نے وکٹری اسپیچ میں کہا پیر سے حکومت کام پر واپس آ جائے گی. آسٹریلیا کو عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنا ہے. لیبر پارٹی کی فتح کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے. کوئٹہ کے خلاف اسلام آباد کی بیٹنگ پر اعتماد آغاز کے بعد لڑکھڑا گئی. صاحبزادہ فرحان اور کائل میئرز نے 58 رنز کی اوپننگ شراکت بنائی. پھر یکے بعد دیگرے 4 وکٹیں گر گئی. صاحبزادہ فرحان 39, کائل میئرز 22, کولن منرو 9 اور کپتان سلمان علی آغا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. قذافی اسٹیڈیم میں اسلام آباد کی ٹیم گلیڈیٹرز کی دعوت پر بیٹنگ کر رہی ہے. ایونٹ کے تمام میچز اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. PSL کا بڑھائے جوش. کرکٹ کا مقبول ترین پروگرام ہر لمحہ پرجوش. آج مہمان بنیں گے معروف فیشن ڈیزائنر حسن شہریار. کھیلیں گے معصومانہ کھیل وسیم بادامی کے ساتھ. سابق اسٹار کرکٹرز باسط علی اور کامران اکمل دیں گے جاندار تجزیے. عادل مصطفیٰ چودھری چہروں پر مسکراہٹ بکھیریں گے. پاکستان کی بھارت کے خلاف ایک اور جیت. تھائی لینڈ میں رینکنگ فائٹ میں پاکستانی باکسر شہیر آفریدی نے ترجوت سنگھ کو پچھاڑ دیا. شہیر نے روایتی حریف کو چوتھے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کیا.